اور آل نبی پر پھر ایک مرتبہ آواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد معد الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلک واصحابک وازواجک وذریاتک واہل بیتک اجمعین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا ہی شکر احسان عظیم ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے ہم اور آپ کو اپنی تمام پیدا کردہ مخلوقات میں انسان بنا کر پیدا فرمایا، اشرف المخلوقات کے درجے سے سرفراز فرمایا، نبی محتشم محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا ہونے کا اعزاز بخشا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ رب العالمین نے نبی رحمت العالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نالین کے تصدق میں رمضان المبارک جیسے عظیم المرتبت مہینے سے ہمیں ملایا، اور اس ماہ مبارک کی نعمتیں، برکتیں، سعادتیں، رحمتیں حاصل کرنے کا ہمیں حسین موقع عطا فرمایا ہے۔ تو معزز سامعین محترم، انشاءاللہ جس آب و تاب کے ساتھ آج ہم رمضان المبارک کے تیسرے دن، تیسرے روزے میں پہلے جمعہ میں داخل ہوئے ہیں، انشاءاللہ العزیز المستعان و انشاءاللہ الرسول رمضان المبارک کا اختتام اور عید الفطر بھی اس سے اعلیٰ پیمانے پر رب العالمین ہمیں عطا فرمائے گا انشاءاللہ۔ معزز سامعین محترم، آج رمضان المبارک کی 3 تاریخ ہے، تیسرا روزہ ہے، یہ ہر کوئی جانتا ہے، لیکن آج کا دن ہمارے لیے بہت ہی خصوصیت کا حامل ہے، جس کو جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ لیکن پتہ نہیں ہم میں سے کتنے لوگ اس تاریخ کو جانتے ہیں، اس تاریخ کو یاد کرتے ہیں۔ اگر آج بھی کہوں وہی بات کہوں گا، کیونکہ اللہ اس کا رسول حاضر و ناظر ہے۔ رمضان ہو کہ غیر رمضان، اللہ کا گھر ہو کہ غیر آبادی، ممبر کی سائے میں ہو کہ کوئی اور جگہ، جہاں دین اسلام کی بات کرنا ہے، حتی الامکان کبھی اس دین اسلام کے معاملے میں کسی پر کوئی طنز نہیں کیا گیا، کسی پر کوئی طنز نہیں کیا گیا۔ کل الفاظ میں بتا رہا ہوں آپ کو، رمضان ہو کہ غیر رمضان، مسجد ہو کہ کوئی اور جگہ، ممبر کے سائے میں ہو کہ کسی اور چھت کے سائے، لیکن جب دین اسلام کا معاملہ ہو تو اس گناہگار زبان سے کسی پر کوئی طنز نہیں کیا گیا، نہ کیا جاتا ہے، نہ کیا جائے گا، نہ کسی عالم نے کیا۔ اب یہ بات اور ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے کرتوتوں کے بل بوتے، اپنے اعمال کے بل بوتے، اپنے گریبان میں جھانک کر اس اعمال کو ٹٹولتے ہوئے اگر اپنے اوپر بات لیتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو مطلب طنز کرنا نہیں ہے۔ دنیا کی ہسٹری کو ہم اچھی طرح جانتے ہیں، دنیا کی ہسٹری کو اچھی طرح جانا جاتا ہے، لیکن اسلام کے جو پاسباں گزرے ہیں، اسلام کے جو سپہ سالار گزرے ہیں،
اسلام کے نام پر جنہوں نے اپنی جان کو قربان کیا، اپنی اولاد کو قربان کیا، اپنی اولاد کو دودھ پلایا ہے اس لیے کہ وہ اسلام کے پرچم کو بلند کرے، انہوں نے اپنی آغوش میں اولاد کو جنم دیا ہے، اپنی آغوش میں اولاد کی پرورش کی ہے، اس لیے کہ وہ میدان کارزار میں بھی ہو تو اسلام کے پرچم کو بلند کرے، اپنے قدموں کو پیچھے نہ ہٹائے۔ یہ ہمارے اکابر ہیں، یہ ہمارے اسلاف ہیں، کہیں انبیاء کی شکل میں، کہیں صحابہ کی شکل میں، کہیں صحابیات کی شکل میں، کہیں ازواج مطہرات کی شکل میں، کہیں اہل بیت اطہار کی شکل میں، کہیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد امجاد کی شکل میں۔ تو الغرض اللہ کے جو انعام یافتگان بندے ہیں، یقیناً کم سے کم ان کی ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ، تاریخ پیدائش، وصال کی تاریخ، کم سے کم یہ دو تو یاد رکھ لیں تو معلوم ہوگا کہ اس سال سے لے کر اس سال تک فلاں کا دور رہا، یہ زمانے سے زمانے تک فلاں کا دور رہا، فلاں کام، اتنا تو ذہن میں لا سکتے ہیں، مگر ہمیں پتہ ہی نہیں، اور اتنا بھی نہیں معلوم کہ وصال ہے، شہادت ہے، کیا ہے، اس کو جاننا ہے۔ تو بہرحال آج 3 رمضان المبارک کا دن حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اولاد امجاد میں سے چہتی، چوتھی اور آخری، چہتی چوتھی آخری صاحبزادی جنہیں حسنین کریمین کی ماں بنایا گیا، جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ بنایا گیا، ارے وہ نبی کی شہزادی جنہیں خاتون اسلام کی سردار بنایا گیا، نبی کی وہ شہزادی جنہیں خاتون جنت بنایا گیا، نبی کی وہ شہزادی جسے پردے کا پاسبان بنایا گیا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آج یوم وصال ہے، یوم وصال ہے۔ ہماری خواتین اسلام کو چاہیے کہ ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنی زندگی میں ان اعمال کو اختیار کریں۔ تو یقیناً حسنین کریمین کی صفت تو اپنی جگہ ہے، حسنین کریمین کے جوتوں کی دھول کے برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن کم سے کم وہ ایک صفت تو ہمارے اندر آ سکتی ہے اگر آج کی عورتیں وہ عمل کر لیں۔ بتایا جاتا ہے کہ ماں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پکوان کرتی، کچن میں ہوتی، باورچی خانے میں روٹی بناتی، تو بتایا جاتا ہے کہ ہاتھوں سے وہ آٹا گوندتی، ہاتھوں سے وہ آٹا گوندتی اور زبان سے قرآن کی تلاوت فرماتی اور دل سے ان تلاوت شدہ آیتوں کی تفسیر فرماتی۔ حسنین کریمین چھوٹے ہیں تو پھر اپنے پیر کے ذریعے ان حسنین کریمین کا جھولا جھولاتی، ایک وقت پکوان بھی ہو رہا ہے، خدا کی یاد بھی ہو رہی ہے، نبی کی سنت بھی ادا ہو رہی ہے اور بچوں کی پرورش بھی ہو رہی ہے۔ قربان جائیے وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر صرف چند باتیں کر دینا، چند الفاظ کہہ دینا، یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ الفاظ روک رہا ہوں کیونکہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے، روزے میں ہے، طنز تو مقصد نہیں ہے، کبھی نہ تھا، لیکن جو لوگ اہل بیت اطہار سے محبت کا دعویٰ کرتے ہوئے دیگر صحابہ کی شان میں بغض کرتے ہیں تو انہیں بھی چاہیے ماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پر عمل پیرا ہوں۔ بتائیے کون عورت ہے جو عمل کرتی ہے؟ کوئی نہیں کرتی۔ وہ صفت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اللہ نے خاص کیا ہے، لیکن کم سے کم عمل کرنے کی کوشش تو کریں۔ پھر آپ کبھی
پردے سے مراد برقع پہننا ہی نہیں ہے، گھر کے دروازے کا پردہ نہیں ہے، بلکہ بتلایا جاتا ہے کہ اپنی آنکھوں سے کبھی کسی غیر مرد کو آپ نے نہیں دیکھا۔ ایسی پاکیزگی، غیر مرد کو کبھی نہیں دیکھا۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عبادت کرتی تو اپنے والد ماجد کی طرح رات بھر سجدہ کیا کرتے، رات بھر اللہ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کیا کرتے۔ اور آپ کی پاکیزگی، آپ کے پردہ داری کا یہ عالم تھا کہ آپ نے فرمایا تھا جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے رات کے اندھیرے میں لے جانا میرے جنازے کو، کیونکہ جب زندگی میں نے اپنی آنکھوں سے کسی کو نہیں دیکھا تو میرے مرنے کے بعد میرے جنازے پر کسی اجنبی کی بھی نظر نہ پڑے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ دیکھیے، آپ باعث تخلیق کائنات امام الانبیاء سردار الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں۔ اللہ نے فرمایا اے نبی، رزق کا دینے والا میں ہوں، بانٹنے والے آپ ہو، تو اس رزق بانٹنے والے نبی کی لڑکی صاحبزادی حضرت فاطمہ، اب اس لڑکی کو کمی ہو سکتی ہے؟ بتائیے، سوچئے، کمی ہوگی؟ کچھ نہیں، لیکن خود کام اپنے ہاتھ سے کیا کرتی تھی۔ ایک آواز لگاتی تو دیگر گھروں کی عورتیں آپ کے ہاتھ بٹانے میں، کام کاج میں ساتھ نہیں دیتی، پر انہوں نے کبھی کسی کو آواز نہیں دی، اپنے ہاتھ سے کام کاج کی۔ یہاں تک کہ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا تو آپ نے اپنے شوہر سے یہ نہیں کہا کہ میں شروع سے ہی اپنے گھر کے کام کاج کرتے آ رہی ہوں، آپ اب میرے شوہر ہیں۔ جس طرح آج کی ہماری عورتوں کا ماحول لے لیجئے، آج ہمارے گھروں کے جھگڑے لے لیجئے، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات مقدسہ کو سامنے رکھ کر سوچئے، آپ نے یہ نہیں کہا کہ آپ میرے شوہر ہیں، آپ میرے کام میں ہاتھ بٹائیے، آپ میرے شوہر ہیں، میرے لیے ایک نوکرانی کا انتظام کیجئے، خادمہ کا انتظام کیجئے، نہیں کہا، بلکہ سارے کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرتے، جس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ زخمی ہوا کرتے، چھالے آ جاتے، پھوٹ جاتے۔ تو جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ گھر تشریف لاتے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے پلوں میں چھپا لیتی یا کبھی اپنے پیٹھ کے پیچھے رکھ لیتی۔ حضرت علی فرماتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کیا بات ہے، کبھی تم اپنے ہاتھوں کو اپنے دوپٹے کے اندر رکھ لیتے ہو، کبھی اپنی پیٹھ کے پیچھے باندھ لیتے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ تب اپنا سر جھکا کر عاجزی و انکساری کے ساتھ کہتی ہیں نرم آواز سے کہ کیا کروں، گھر کے کام کاج میں ہی کر لیتی ہوں نا، جس کی وجہ سے میرے ہاتھ پر چھالے آ جاتے، پھوٹ جاتے، زخمی ہو جاتے ہیں۔ آپ کے گھر آتے ہی میری تکلیف آپ دیکھنا، اس لیے مجھے گوارا نہیں ہے، میں اپنے ہاتھ کو چھپا لیتی ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہ کیوں نہیں کرتی کہ آپ کے بابا جان اللہ کے تمام خزانوں کے مالک ہیں، جا کر اپنے بابا جان سے خادمہ طلب کر لو تاکہ تمہیں سہولت ہو جائے، تھکان نہ ہو، یہ مصیبت تکلیف نہ ہو۔ تو پلٹ کر یہ نہیں کہتی کہ آپ میرے شوہر ہیں، میں اب آپ کی کفالت میں ہوں، میری ہر چیز کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ ہی میرے لیے کوئی نوکرانی کا انتظام کیجئے، نہیں کہتی، بلکہ شوہر کے حکم کی تعمیل کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں۔ اور وہ میرے نبی ہیں جو علم غیب رکھتے ہیں اللہ کی عطا سے،
جانتے ہیں کہ فاطمہ میرے پاس آ رہے ہیں خادمہ مانگنے کے لیے۔ جیسے ہی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی بارگاہ میں پہنچتی ہیں، اللہ اکبر، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے محبت اس طرح کرتے ہیں کہ استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک تو بیٹی سے محبت، دوسرا اس بیٹی کے شکم سے وہ اولاد جنم لینے والی ہے جس کا خاندان، جس کا حسب و نسب میری طرف منسوب کیا جانے والا ہے۔ تو نبی پاک فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ، اے میرے بیٹی فاطمہ، تمہارے لیے کوئی خادمہ نہیں ملے گی، تمہیں کوئی خادمہ نہیں ہے، بس اتنا تمہیں ضرور بتایا جائے گا کہ تم وہ عمل کر لو تو تمہارے کام میں اتنی آسانی ہوگی جو 10 خادمہ 10 نوکرانی رہ کر بھی وہ کام نہیں کر سکتی، اتنی تھکان آپ کے ختم ہو جائے گی اور آپ کے کام میں برکت ہوگی۔ تو کہا، فرمایا بابا جان وہ کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی صاحبزادی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں، اے بیٹی فاطمہ، جب بھی نماز ادا کرنا تو نماز کے بعد 33 مرتبہ 33 ٹائم سبحان اللہ، 33 ٹائم الحمدللہ، 34 ٹائم اللہ اکبر۔ جس طرح اہل سنت والجماعت کے پاس فجر اور عصر کی فرض ادا کرنے کے بعد یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ یہ پڑھنے سے تھکان دور ہوتی ہے، کام میں برکت ہوتی ہے، اسی لیے اس تسبیح کو تسبیح فاطمی کہا جاتا ہے۔ یہ عمل کر لے تو تمہیں اب نوکرانی کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ تو اندازہ کیجئے، آج ہمارے پاس 4 پیسے ہیں، ہم بھی اتراتے ہیں، اب ہماری گھر کی عورت چاہے ماں ہو، بیوی ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، وہ بھی اترانے لگتی ہے۔ لکھپتی کا بیٹی ہوں، لکھپتی کی بیوی ہوں، لکھپتی کی ماں ہوں، لکھپتی کی بہن ہوں۔ ارے کون سا لکھپتی جو مرنے کے بعد یہیں چھوڑ کر چلا جانا لات مار کر؟ اتراتے ہیں، مگر وہ تاجدار مدینہ کی بیٹی ہوتے ہوئے، اللہ کے خزانوں کے مالک کی بیٹی ہوتے ہوئے کبھی نہیں اترایا، کبھی نہیں اترایا۔ 70 پیون ڈال کر انہوں نے اپنا لباس زیب تن کیا ہے۔ خدا را ان اسلاف کی زندگیوں کو سمجھو، ان کی زندگیوں پر عمل کرو، یقیناً ہماری انانیت بھی نکل جائے گی، ہماری زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی رمضان المبارک کی 3 تاریخ کو اس دنیا سے پردہ فرماتی ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ایسے کئی واقعات ہیں، لیکن بس وقت کے اعتبار سے مختصر آپ کے سامنے رکھا ہے، آپ اس کو مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طرح رمضان المبارک کا مہینہ ہے، خدا را اپنے آپ کو بالکل محتاط رکھیے، ہر گناہ سے بچنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ روزہ جو آپ رکھ رہے ہیں یقیناً یہ خدا کی رضا کے لیے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ فجر سے مغرب تک ہی آپ کا روزہ ہے۔ اگر حقیقت اس کی اگر دیکھ لیں روزے کی، دن اور رات بندے کا روزہ ہی کہلاتا ہے۔ یہ بات اور ہے کہ رات میں آپ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ اجازت ہے جائز اور حلال کام کرنے کی، لیکن رات بھی تم صحیح گزارو تو وہ بھی مکمل روزے کا ثواب تمہیں ملے گا اور اللہ کی مکمل رضا ملے گی۔ روزہ اللہ کے لیے، قرآن اللہ کا کلام، نماز خدا کے لیے، چاہے فرض پڑھیں، وتر پڑھیں، سنت پڑھیں، نفل پڑھیں، یا تم اپنے نظر و نیاز کے لیے جو منت مانگی تھی وہ نماز پڑھیں، کوئی بھی نماز پڑھیں، لفظ جس میں سجدہ ہو، جو نماز کہلاتی ہو، وہ صرف خدا کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں پڑھی جاتی۔ اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دیکھیے، اس کو سمجھنے کے لیے دنیا کی ہی مثال دے دیتا ہوں۔ عدالت، کورٹ جس کو کہتے ہیں،
فیصلے کی جگہ جس کو کہتے ہیں نا، وہاں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا یہ سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا اس وقت جب جج فیصلہ کرے، ججمنٹ ہو، ڈگری کا وقت ہو، جج فیصلہ لکھے، جج فیصلہ پڑھ کر سنائے، ایسے وقت میں کوئی بندہ ہے اس کے اندر اتنی طاقت ہے کسی بندے میں کہ وہ فون لے کر ریکارڈ کر سکے اس جج کے جج نامے کو؟ کر سکتا؟ جج فیصلہ سنا رہا ہے، جج فیصلہ لکھ رہا ہے، فون نکال کر آپ اس کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں، ویڈیو، آڈیو، وائس ریکارڈ؟ پھر کوئی ہے جب جج اپنا فیصلہ سنائیں، پچھلے مقدمات کو سامنے رکھتے ہوئے بتا کر، اب تمہارے پاس وہ لا کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں، تو جب جج فیصلہ سنائے، فیصلہ لکھے، تو اس وقت تم کیا اس لا کی کتاب کو کھول کر جج کے ججمنٹ کو کلیئر کر سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو کہ جج فیصلہ صحیح کر رہا ہے یا غلط؟ ارے تمہارے ہاتھوں سے بنائی ہوئی عدالت ہے نا بھائی، تمہارے ہاتھوں کی بنائی ہوئی ہے، تم نے ہی منتخب کیا اپنا وکیل، تم نے ہی منتخب کیا اپنا جج، نہیں؟ پھر وہاں ریکارڈ نہیں کر سکتے، اس لا کی کتاب کو کھول کر پڑھ نہیں سکتے، تو پھر خدا کی بارگاہ میں جب کوئی بندہ اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کرے اور مصلی پر کھڑے رہ کر تراویح پڑھے، تو اس کے پیچھے چیمی گویا کیوں؟ اس کے پیچھے چیمی گویا کیوں؟ ریکارڈنگ بتائیے، اتنا ہی آپ قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو آئیے محراب میں کھڑے ہو جائیے، قرآن پڑھائیے، تلاوت کیجئے تراویح میں۔ ابھی بھی فرض نماز اگر کوئی پڑھانا چاہتے ہیں، میں کہنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن مجبور ہو کر کہنا پڑ رہا ہے، ارے روزہ دار ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، اگر ہم قصوروار ہیں، ہم پر کچھ ہو بھی رہا ہے، تب بھی صبر کرنے کی تلقین دی جا رہی ہے، اور ناحقی فتنے فساد پھیلانا، امام پر اعتراضات، تو پھر تمہاری نظر میں کون صحیح ہے؟ جب ہم امام کو پسند نہیں کرتے، ہم مؤذن کو پسند نہیں کرتے، ہم حافظ کو پسند نہیں کرتے، ہم خطیب کو پسند نہیں کرتے، تو آخر کس کو پسند کرو گے؟ کس کی اتباع کرو گے؟ بتاؤ۔ آپ اتنا بہترین انداز میں قرآن پڑھتے ہیں، اللہ نے آپ کو ایسی توفیق دی ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہر بندے کو حافظ قرآن بنا دے، ہم تو یہ دعا کرتے ہیں، لیکن جب آپ اتنے قابل ہیں تو فون کیوں ریکارڈ کر رہے ہیں؟ حافظ صاحب کو میں بازو ہٹا دیتا ہوں، آپ کھڑے رہ کر پڑھائیے۔ چلیے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج میں تراویح یہیں پڑھوں گا انشاءاللہ، سب کے سامنے کہہ رہا ہوں۔ حافظ صاحب اگر غلط پڑھا رہے ہیں، جو حضرات کہتے ہیں فون لے کر ریکارڈ نہیں، آپ بالکل سامنے کیمرہ فٹ کیجئے اور قرآن لے کر آپ بیٹھ جائیں، جہاں حافظ صاحب غلط پڑھیں آپ بتائیں۔ ہر سال اسی طرح سمجھاتے۔ دیکھیے صاحب، ایک بات بتا دیتا ہوں، یہ لڑنا جھگڑنا، یہ مقابلہ کرنا مقصد نہیں ہے، پھر یہ نہ کہنا کہ مصعب لڑنے کو آگے نہیں۔ آپ جب ہم اپنے مؤذن کی بھی اتباع نہیں کر پاتے، اپنے حافظ کی بھی اتباع نہیں کر پاتے، امام کی بھی اتباع کر نہیں پاتے، تو پھر نماز جنازہ کے لیے کیوں بلاتے ہو امام حافظ کو؟ اب یہ سوال میں کرتا ہوں، جب تمہیں کسی حافظ کا پڑھنا، امام کا پڑھنا، مؤذن کا پڑھنا پسند نہیں ہے، تو پھر گھر میں باپ کا، ماں کا، بھائی کا، جوروں کا انتقال ہوتا ہے، تو اس وقت اس کی نماز جنازہ کے لیے، اس کی مغفرت کے لیے قبرستان کیوں لے جائے جاتے ہیں؟ حد ہو رہی ہے، ہر جگہ ساری دنیا میں پیغام پہنچا دو، جو حافظ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں، اور ان تمام سے سارے ورلڈ میں، ساری دنیا میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جو حفاظ کرام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم ریکارڈ کر رہے ہیں، ارے کس کو سناؤ گے ریکارڈ؟ کون سنے گا؟
ہم تو آپ کو دعوت دے رہے ہیں، آئیے محراب میں کھڑے ہو جائیے، مصلی سنبھالیے، نماز پڑھائیے۔ اس سے اچھی بات کیا ہے؟ اس سے اچھی بات کیا ہے؟ آپ پڑھائیں تو بہت اچھی بات ہے، ہم آپ کی اتباع میں نماز پڑھنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کون پڑھا رہے ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کا محافظ ہے، قرآن کو تھامنے والا ہے، ہم اس کی عزت کرتے ہیں۔ ہر سال یہی جھگڑا، پھر آپ لائیے نا کسی حافظ صاحب کو، آپ لائیے۔ ارے ہر مرتبہ یہی کہنا کب تک؟ خدا کے واسطے اللہ کے گھر کو لڑائی جھگڑے کی جگہ مت بنائیے، فتنہ فساد مت پھیلائیے۔ صرف یہ مسجد نہیں، سارے عالم اسلام کی مساجد میں جہاں جہاں ایسے فتنے اڑتے ہیں، ان تمام سے یہی اپیل کرتا ہوں کہ وہ فتنوں کو ختم کریں۔ اور اس بات کو بھی ذہن میں رکھیے، امام اور مؤذن ہمارے گھر کے نوکر نہیں ہیں، ہمارے گھر کے نوکر نہیں ہیں صاحب۔ اگرچہ کہ ہم مسجد میں چندہ دیتے ہیں، 100 روپے نہیں، مہینہ 1000 روپے، 10,000 روپے، 10 لاکھ روپے بھی ہم دیتے ہیں، تو وہ ہماری جرت نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھا تھا کہ اتنا پیسہ تیرا اللہ کی میری راہ میں خرچ ہو، تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہو رہا ہے، یہ ہماری بساط نہیں ہے۔ تو امام مؤذن ہمارے نوکر نہیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں، افطار کا جو وقت ہوتا ہے نا صاحب، افطاری جو آتی ہے اس میں بھی ایک لاجک ہے، سمجھنا آج تک ہم سمجھے نہیں۔ روزہ کھلانا ثواب ہے، کیسا؟ جو غریب، لاچار، مجبور، مسکین ہیں ان کو ثواب کی نیت سے آپ مسجد میں دیں، ثواب کی نیت سے آپ اڑوس پڑوس میں دیں، یہ ثواب نہیں ہے۔ یہ تحفہ دینا تحفہ لینے کے عمل میں ہوگا، ثواب کے عمل میں نہیں۔ اور مسجد میں جو افطاری آتی ہے آپ لیجئے، کھائیے، کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن امام پر تانا دینا، مؤذن پر تانا دینا، انتظامی کمیٹی پر تانا دینا، یہ بالکل غلط ہے۔ خدا کے واسطے یہ تھوڑے سے فروٹ کے لیے افطاری کے نام پر فتنے فساد مت کیجئے مساجد میں۔ مساجد یہ امن و سلامتی کا گہوارہ ہے، اس کو امن سلامتی میں ہی رہنے دیجئے خدا کے واسطے۔ مساجد کو بدنام مت کیجئے۔ جیسے میں آج تک کہتے آتا تھا کہ ہمارے دین پر، ہمارے اسلام پر، ہمارے قرآن پر، ہمارے نبی پر اگر کبھی اعتراضات ہوتے ہیں تو یہ ہم اس کی جڑ ہیں۔ کیونکہ گھر کو آگ لگی، گھر کے چراغ سے گھر کا پردہ اڑتا ہے پہرے داروں سے۔ یہ ہم ہی پردہ اٹھا رہے ہیں، لوگوں کو راستہ بتا رہے ہیں، کیونکہ تھوڑی سی چیز پر بحث مباحثہ ہو جاتا ہے، اب اس کے بھائی آ گئے، اس کے بھائی آ گئے، ان کا بیٹا، ان کا بیٹا، لڑائی جھگڑا بڑھتے بڑھتے گیٹ کے باہر سے محلے سے ساری بستی پریشان، اب پولیس کمپلین فلاں۔ خدا کے واسطے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، اب یہ کووڈ-19 کی وجہ سے پریشان تھے، لیکن اللہ کا کرم ہوا، نبی کے نالین کا تصدق ہے کہ تم تراویح بھی ادا کر رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، روزہ رکھ رہے ہو، جو سال گزشتہ کا رمضان تم نے دیکھا ہے، شکر ادا کیجیے۔ میں تو بہتر مشورہ یہی دیتا ہوں کہ کوئی حضرات مسجد کو افطاری ہی نہ لائیں، اور سارے حضرات اپنے گھروں میں افطار کر کے نماز پڑھنے کے لیے آئیں، کیونکہ یہ افطاری ہی جھگڑا بن رہی ہے نا۔ خدا کے واسطے، اللہ اس کے رسول کا واسطہ، ایسے کام مت کیجیے گا جس سے مسجد پر کوئی حرف آ جائے، جس سے عوام کے سامنے، اغیار کے سامنے یہ بات چلی جائے کہ مسجد کے محراب و منبر سے جہاں نصیحت ملا کرتی تھی، جہاں لوگ سدھرا کرتے تھے، آج وہیں سے جھگڑے فتنے فساد ہو رہے ہیں، یہ بات سامنے نہ آئے۔ خدا را اللہ اس کے رسول کا واسطہ آپ تمام سے میں ہاتھ جوڑ کر فردن اگر کہیں تو پیٹ میں منڈی ڈال کر معافی چاہوں گا کہ خدا را مسجد کو امن سلامتی کا گہوارہ ہے، اس کو امن سلامتی میں ہی رہنے دیجئے، ایسے فتنے فسادوں سے باز رہیے۔ اگر کوئی حافظ، کوئی امام، کوئی خطیب، کوئی مؤذن، کوئی مسجد کی انتظامی کمیٹی، ان کے کام تمہیں سمجھ میں نہیں آتے تو آپ کو اختیار ہے کوئی اور جگہ جا کر نماز ادا کر سکتے ہیں، کسی اور مسجد میں جا کر آپ تقریر سن سکتے ہیں، تراویح پڑھ سکتے ہیں، لیکن فون لے کر میں ریکارڈ کرتا ہوں، بتاتا ہوں، یہ اس طرح کے الفاظ مت کیجئے۔ اگر کرنا ہی ہے تو آپ کو اللہ کے گھر میں حالت روزہ میں منبر رسول کے سائے کھڑے رہ کر
وعدہ کر رہا ہوں جو قابل ہے اٹھ کر آئیے، نماز جمعہ بھی پڑھاتے ہیں تو ان کو اجازت ہے، نماز تراویح پڑھانا چاہتے ہیں تو حافظ صاحب کو بازو کھڑا کروں گا، آپ کھڑے رہ کر تراویح پڑھائیے، لیکن یہ فتنے فساد مت کیجئے گا۔ اتنے آپ قابل ہیں تو پیچھے کہیں کو کھڑا ہونے صاحب، آپ اپنی قابلیت کو برباد کیوں کر رہے ہیں؟ سامنے آئیے، اپنی قابلیت کو اور بھی اجاگر کیجئے تاکہ آپ کے گھر والے، آپ کے خاندان والے بھی آپ سے خوش ہو جائیں کہ حافظ قرآن ہے۔ معلوم ہوتا سب کو، دودھ کا دودھ پانی کا پانی، جس طرح مثال دی جاتی ہے نا، سب معلوم ہوتا ہے حافظ کیا ہوتا ہے، ایک عالم کیا ہوتا ہے، امام کیا ہوتا ہے۔ خدا یہ آج کی نہیں، ہر سال کی ہے، اور یہ صرف بورا بنڈا ہماری مسجد نہیں، یہ دنیا بھر میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ پتہ نہیں، جہاں صبر کی تلقین کی جاتی ہے وہیں پر شدت پر ہم غالب آ جاتے ہیں۔ اللہ نے توفیق دے، وقت ہو رہا ہے، خدا را برا مت مانیے، کسی پر طنز مقصد نہیں ہے، میں نے پہلے کہہ دیا۔ اب کوئی جو عمل کرتا ہے نا وہ اپنے اوپر لے کر اس کو طنز سمجھتا ہے تو یہ اس کی مرضی ہے، لیکن طنز کہنا مقصد نہیں ہے، اور صرف مسجد ابراہیم گلشنی بورا بنڈا سہرتری کی بات میں نے نہیں بلکہ سارے عالم اسلام کے مساجد اور تمام مصلیوں کے لیے میں نے پیغام دیا ہے۔ جو یہ عمل کرتے ہیں اسے پرہیز کریں، چاہے افطاری کا معاملہ ہو، چاہے نماز تراویح کا ہو، چاہے تقریر کا ہو، چاہے کسی معاملے میں مسجد میں آئے تو صرف نماز ادا کرنی ہے، نماز ادا کرنی ہے، نماز ادا کر لیں، عبادت کر لیں، اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، باقی باہر جو کچھ کرتے ہیں وہ آپ کا اختیار ہے، وہ آپ کے رائٹس ہے۔ جزاکم اللہ خیرا جزا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائیں۔